الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الجمیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسن و جمال کے پیکر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ یمنی چادر زیب تن کیے ہوئے تھے اور بستر استراحت پر تشریف فرما تھے۔ آنکھیں محو خواب تھیں اور دل بیدار۔ اتنے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے۔ 14ویں کی رات تھی، اوپر چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ اپنی نوری کرنیں بکھیر رہا تھا۔ حضرت جابر کبھی چمکتے چاند کو دیکھتے، کبھی جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ فرماتے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ چاند زیادہ روشن ہے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چاند سے کہیں زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ گویا وہی بات کہ میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے نقش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم ایسے نجوم ہدایت کی بات کریں گے جن کا تعلق عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تھا، جن کے بچے ننھے بچوں سے لے کر بچیوں سے لے کر بڑے تک سب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق با کمال تھے۔ بہادر ماں کے بہادر بیٹے تھے۔ جنگ احد، غزوہ احد سے لے کر اور غزوہ حنین اور فتح مکہ اور بیعت عقبہ، ان سب میں شریک رہے۔ اگر میں یہ کہوں آج دنیا میں بڑی دھوم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو نوبل پرائز مل گیا، جس کو نوبل پرائز اردو میں لوگ کہتے ہیں، نوبل پرائز کی بڑی دھوم ہے، کہتے ہیں کہ فلاں کو نوبل پرائز مل گیا۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کے پورے خاندان کو کائنات کی سب سے عظیم ہستی، رب تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم ہستی کائنات کی جو ہے، انہوں نے ان کو نوبل پرائز نہیں دیا، ہائیسٹ نوبلس پرائز دنیا کا جو ہے وہ ان کو عطا ہوا۔ ان کی جرت، ان کی بصالت، وہ ایسا عطا ہوا ان کو جو تھا تمغہ، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرما دیا، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ انہیں جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ بتائیں اس سے بڑھ کے دنیا میں کون سی عظمت اور رفعت ہو سکتی ہے جو ان کو نصیب ہوئی۔ یہ وہ ہستی تھی کہ ویسے تو یوں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جو ہے، چاہے جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہ امت عمل میں کمزور بھی رہی، عشق میں کبھی کمزور نہیں رہی۔ مسیلمہ کذاب سے لے کر مسیلمہ پنجاب تک جب بھی کسی نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج و تخت ختم نبوت کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھائی ہے، جب بھی کسی نے ناموس رسالت کی طرف کوئی انگشت نمائی کی ہے، کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا ہے، تو اس امت کے فرزندوں نے اپنی جانوں سے، مالوں سے، اولادوں سے ہر چیز قربان کر کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس کی حفاظت کی ہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ ناظرین، جس ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، غزوہ احد میں انہوں نے جس طرح اپنی والدہ کے ساتھ مل کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا، یہ ایک ریئل کمانڈو تھے۔ ایسے کمانڈو پھر دنیا میں کسی نہیں دیکھے۔ اور پھر ان کی جرت اور بہادری پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مسکرا رہے تھے جب آپ کے دشمنوں پہ یہ تیر چلا رہے تھے۔ ان کی والدہ بھی زخمی ہوئی، یہ خود بھی غزوہ احد میں زخمی ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو وہ عظمت کے وہ جو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا اپنی زبان فیض ترجمان سے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اٹ واز دی ڈے آف عمارہ، یہ احد کا دن جو تھا یہ عمارہ کا دن تھا۔ میں دائیں دیکھتا عمارہ، میں بائیں دیکھتا عمارہ، سامنے دیکھتا عمارہ، پیچھے دیکھتا عمارہ، اور فلاں فلاں نام لے کے ان سب سے بہادری آج جو ہے عمارہ نے دکھائی ہے۔ اس عظیم ماں کا عظیم بیٹا
جس کے ہاتھوں مسیلمہ کذاب جو تھا جہنم رسید ہوا، میری مراد حضرت عبداللہ بن زید انصاری جو بیٹے تھے سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح احد جس کو کہا جاتا ہے، اور پھر جنگ وہ جو یمامہ تھی اس میں بھی اس نے جو اپنی بہادری کے جوہر خاتون نے دکھائے، ان کے صاحبزادے کے ہم تذکارے پاک کریں گے، اور ان کا امت میں بڑا احسان ہے، کئی احادیث مبارکہ کے راوی ہیں، لیکن وہ حدیث جب ہم سنتے ہیں اور جب لوگ جاتے ہیں ریاض الجنہ میں تو پھر ان کو وہ یاد آتی ہے۔ اور کیا خوبصورت بات یکا توت کے جو سیادہ نشین ہیں آغا تاج صاحب، انہوں نے بڑی خوبصورت اس کی توجیہ فرمائی۔ انہوں نے فرمایا جب ریاض الجنہ میں بندہ چلا جائے تو اللہ کے ہاں یہ دعا کیا کرے، یا اللہ تو جب کسی کو جنت میں داخل کر دے گا تیرا وعدہ ہے پھر تو جنت سے نکالے گا نہیں۔ ہم آگے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ریاض الجنہ جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اب آگے اب ہمیں نکالنا نہ، تو وہاں پہ یہی دعا میں تو جب جاتا ہوں وہ جو حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آج اس ہستی پاک کا ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں، ان کی دینی حمیت، ان کی دینی غیرت، کی بہادر، ان کی شجاعت، ان کی دلیری، ان کی دلاوری، ان کی عظمت، ان کا زہد، ان کا تقویٰ کہتے چلے جائیں۔ یہ نجم ہدایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعت تیار کی تھی، اور رسول اللہ کی ہم نشینی اور صحبت فیض کے آسمان کے ایک ستارے کا ذکر ابتدا کر رہا ہوں۔ میں تعارف کرا دوں اپنے مہمانوں کا۔ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی ابھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دے کے سمیٹ کے لوٹ کے برکتیں آئے ہیں۔ آج پہلے میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، انہی سے ابتدا بھی کروں گا، اور ان کے ساتھ تشریف آئے پروفیسر عین الحق بغدادی، نوجوان سکولر ہیں ماشاءاللہ، اور بغداد یونیورسٹی کے فارغ التحصیل بہت سمجھدار سکولر۔ ان کے ساتھ نوجوان سکولر پروفیسر بشار صدیق ہزاروی ہیں۔ ابتدا ڈاکٹر صاحب سے۔ جی ڈاکٹر سعید احمد سعیدی کون نہیں جانتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ حضور علی۔ یہ محبت جو ہے نا اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کے دلوں پر نظر ڈالی تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کرنے والا نہ پایا، ٹھیک، اس لیے اپنے حبیب کی صحبت کے لیے چن لیا۔ حضرت عبداللہ ابن زید مازنی اتنی روح پرور شخصیت ہیں، اور یہ خاندان ہی اہل محبت کی جو پیک ہوتی ہے نا اس کو چھونے والا خاندان ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں ان سے جو روایات مروی ہیں، ایک روایت آپ نے بیان فرما دی، وضو والی پوری حدیث ان سے مروی ہے، اور اسی طرح مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹنے کی ادا کو بھی انہوں نے محفوظ کی ہے، وہ بھی انہی سے مروی ہے۔ مدینہ طیبہ کو حرم بنانے والی جو حدیث پاک ہے کہ جناب ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا تھا، میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں، انہوں نے اس کے لیے دعا کی تھی، میں مدینہ کے مد اور سا کے لیے اس کی برکت کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے پیمانوں کے لیے۔ اور پھر ایک دلچسپ حدیث پاک، یعنی جو بندہ سنے تو رکت طاری کر دیتی ہے، غزوہ حنین کے وقت جو مال تقسیم ہوا تھا اور انصار کے چند نوجوانوں سے اظہار ہو گیا تھا، تو وہ روایت بھی ان سے مروی ہے۔ اچھا، ہاں، مطلب انہوں نے جتنی محبت سے اس روایت کو بیان کیا ہے اور ایک ایک لفظ کو محفوظ کیا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا تم راہ راست سے بھٹکے ہوئے نہیں تھے، اللہ نے میرے سبب سے تمہیں ہدایت دی، کیا تم جو ہے وہ بکھرے ہوئے نہیں تھے، اللہ نے تمہیں میرے لیے مجتمع کر دیا، کیا تم تنگ دست نہیں تھے، اللہ نے میرے سبب سے تمہیں خوشحالی دے دی، تم دانے تھے گویا کہ میں نے تسبیح میں تمہیں پرو دیا، سبحان اللہ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی کہہ سکتے ہو، تم کہو کہ یہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، لیکن میرے انصار کیا تمہیں اس پر خوشی نہیں ہو رہی کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں، دنیا کا مال و دولت اور تم مجھے ساتھ لے جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنی محبتوں کی پیک بیان کی، فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک فرد شمار ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انصار ایک وادی اور ایک گھاٹی میں چلیں اور سارے لوگ دوسری طرف ہوں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انصار میرے شعار ہیں اور باقی لوگ دثار ہیں،
یعنی آپ میرے تم میرے ماموں ہو، میرے تم ننہال بنتے ہو. جی جناب، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو فرمائیں کہ تم تو میرے ماموں لگتے ہو، کیا محبت کا بے شک بے شک اور کیا مقام مل جائے گا. سبحان یعنی جس پتھر کو نسبت ہو جائے اس کو قیامت تک لوگ چومتے رہیں، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماموں کہہ دیں ہماری تو گردنیں جھک جاتی ہیں. اللہ اکبر. ماشاءاللہ غازی صاحب، میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ شکریہ ادا کروں گا آپ کے اس پروگرام کا اور اس چینل کا کہ آج کے دور میں، اور یہ کوئی روایتی جملہ نہیں ہے، کہ آج کے دور میں جب ہماری امت کا رابطہ صحابہ کرام اور ہمارے ہیروز کے ساتھ کٹا ہوا ہے تو ان ذرائع کے ساتھ وہ رابطہ بحال کیا جا رہا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ہم ہیرو لیس نہیں ہیں. بارک اللہ فیک. اور پھر جب ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا گواہ ہے کہ آج بھی وہ کیفیات طاری ہوتی ہیں انسان کے اوپر کہ کس انداز میں، کہ آپ جب پڑھیں کہ جنگ کا عالم ہو، گمسان کی لڑائی ہو رہی ہو، اس جنگ کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ بنانے والے صاحب. ہائے ہائے ہائے، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ نقشہ ہم رکھ دیں سب کے سامنے. ماشاءاللہ. غازی صاحب، کوئی بھی شخص آپ اس کی ویلیوز کا جو اندازہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں، اور خاندان میں بھی بالخصوص والدہ کہ ایک مقام ہوتا ہے جس نے تربیت کرنی ہوتی ہے اپنی. واقعی کہتے ہیں کہ کسی جگہ بھی اگر شادی کرنی ہو تو کہتے ہیں اس کی ماں یا نانی کو دیکھ لو، ان کے بارے میں اگر کوئی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب دوسری شادی کے لیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عقیل سے جو جملہ فرمایا وہ یہی تھا کہ انظر لی امراتن قد ولدتھا الفحولۃ من العرب، کہ میرے لیے ایک ایسی عورت دیکھو کہ جس کو عرب کے کسی بہادر لیڈی نے جنم دیا ہوا ہو. تو یہ آپ نے جو بات کی ماشاءاللہ. تو اب وہی فحولہ، وہی عبداللہ بن زید کی اسی انداز میں ایک بہادر خاندان کی عورت وہ آپ کی والدہ ہیں. اور آپ کی بہادری کے اوپر ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ جب آپ کے دوسرے بھائی تھے جو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو یعنی اعضاء کاٹ کے اور اس انداز میں شہید کر دیا گیا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ماں کا کیا حال ہوگا. لیکن جب یہ خبر آپ تک پہنچتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی کوئی وہ واویلا نہیں فرماتی ہیں، چلاتی نہیں. آپ نے بڑا سمپل 2 جملے، سر 3 جملے ہیں اور بڑے تاریخی جملے ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ من اجلی مثل هذا الموقف اعددتہ. آپ فرماتی ہیں کہ مجھے خبر دینے والے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس پہ پریشان ہو جاؤں تو یہی تو وہ آج جو انہوں نے کیا ہے اس موقف کے لیے تو میں نے اپنی اولاد کو تیار کیا تھا. اس دن کے لیے اس دن کے لیے تیار کیا. وعند اللہ احتسبتہ، اور میں اس کا اجر بھی اس دنیا میں کسی سے نہیں مانگ رہی، میں اللہ کے پاس انشاءاللہ اس کا حساب مجھے رب سے میرے سے ملے گا، اس کا اجر و ثواب اس کے اوپر کیا ہوگا. فرماتی ہیں انہی کے بارے میں، حبیب کے بارے میں، لقد بایع الرسول لیلۃ العقبہ صغیرا، کہ آپ چھوٹے تھے جب عقبہ بیعت عقبہ میں آپ نے بیعت کی. تو کہتے ہیں، فرماتی ہیں کہ بیعت عقبہ میں چھوٹے تھے آپ نے اس وقت بیعت کی. ووفا لہ الیوم کبیرا، تو آج وہ دن تھا کہ وہ جو چھوٹے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا وہ بچہ، آج اس نے اس بیعت کی وفا کا حق ادا کر دیا جب وہ جوان ہوئے. اور انہوں نے جسم کا ایک ایک حصہ کٹوا کر، عضو کٹوا کر، اپنی جان قربان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کس ماں کے بیٹے ہیں. فرماتی ہیں کہ اب جو بات ان کی تھی بدلے والی، اس پہ فرمایا کہ اللہ ان امکنی اللہ، اگر اللہ رب العزت نے مجھے یہ دے دی من مسیلمۃ کذاب، کہ اگر مجھے یہ مسیلمہ جس نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ حال کیا مل گیا، تو کہتی ہیں کہ لَأَجْعَلَنَّ بَنَاتَهُ یلتمن الخدود علیہ، کہ میں اس کی بیٹیوں کا وہ حال کروں گی، یعنی مسلمہ کا میں اس انداز میں قتل کروں گی، خاندان کا یہ اس کی بیٹیاں اور اس کا خاندان اپنے گال نوچے گا اس کی موت کے اوپر. ایسی مائیں جس اولاد کو جنم دیں تو پھر اس اولاد کا بھی کانفیڈنس یہ ہوتا ہے کہ جو وہ جنگ میں کھڑے ہوتے ہیں غازی صاحب، تو پھر وہ جنگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ دشمن کو مار بھی رہے ہوتے ہیں، اور ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہٹتی نہیں. بشارت ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو کہا وہ کر کے دکھا دیا،
کمال ہے جی. اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فکرہ یہاں یاد آتا ہے جو آپ نے کہا تھا کہ اب خالد بن ولید جیسی بہادر بیٹے ماؤں کے لیے مشکل ہوگا جننا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں ہی بہادر بیٹے جنتی ہیں. ماں بہادر ہوگی تو بیٹا بھی بہادر ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. غازی صاحب مسند امام احمد میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو چھان بین کی تو اس میں سے سب سے بہترین دل جس کو اپنے لیے چنا وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ. اور ان کو پیغام رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا. اس کے بعد دوبارہ جب دلوں کی چھان بین کی تو جو بہترین دل پائے وہ صحابہ کرام کے دل تھے. ان کو اپنے نبی کے وزراء کے طور پر منتخب کیا اور وہ دین محمدی کے لیے قتال کرتے ہیں. تو اب وہ صحابہ کرام و نفوس قدسیہ جن کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کا خلوص، ان کی وفاداری، ان کی محبت، تاریخ کے اندر اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا آپ نے ذکر کیا تو پھر یہاں وہ بھی کر دو کہ وہی مسیلمہ کذاب کا سفیر جس نے بدتمیزی کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا، فرمایا تھا کہ اگر سفیر کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، لیکن چونکہ تم سفیر چھوڑ دیا تھا. جب یہ قابو آیا نا وہی بندہ مصر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا اب تو تم سفیر نہیں نا، آپ ہمارے قابو چڑھ گئے ہو. وہاں تم نے حضور کی جو شان کے سامنے کوئی گستاخی بے ادب کے. اب جو غزوہ احد کے حوالے سے جو واقعات ہیں وہ آپ نے روایت کیے ہیں، یعنی یہ بھی آپ کی روایات میں سے ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوا اور میری والدہ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھی اور مرہم پٹی کرتی تھی. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کفار پہنچ گئے تو فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے وہ مرہم پٹی اور پانی کا جو مشکیزہ تھا نیچے رکھ دیا اور تلوار اٹھا لی. فرماتے ہیں میں اور میری والدہ ہم دونوں نے مل کر نبی علیہ السلام کا دفاع کیا، یہاں تک کہ پھر مجھ سے سرکار نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم ام عمارہ کے بیٹے ہو؟ تو میں نے عرض کیا حضور ام عمارہ کا بیٹا ہوں. تو مجھ سے فرمایا کہ ارمی، تیر پھینکو. فرماتے ہیں میں تیر پھینکتا تھا یہاں تک کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے قریب آیا تو میں نے پتھر اس کی سواری کو مارا تو وہ سواری سمیت نیچے گر گیا. تو فرماتے ہیں کہ اس قدر جوش تھا کہ مسلسل میں اس کو پتھر مارتا رہا اور حضور مسکرا رہے تھے. آپ تبسم تھا آپ کے چہرے پر. پھر فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ زخمی ہو گئی تو مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنی ماں کا خیال کرو اور ان کا خیال رکھو. پھر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 3 دعائیں دی. پہلے فرمایا بارک اللہ علیکم من اہل بیتن، اللہ تعالیٰ تمہارے خاندان کو برکتیں عطا فرمائے. پھر فرمایا اے عبداللہ مقام ام کا خیر من مقام فلان و فلان، تمہاری ماں کا مقام فلان فلان سے بہتر ہے. پھر فرمایا رحمکم اللہ اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خاندان پر رحم فرمائے. جب یہ 3 دعائیں دی تو چوتھی کی درخواست حضرت ام عمارہ نے خود کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کا ساتھ ہمیں عطا فرمائے. نبی علیہ السلام جنت نہیں صرف مانگی، کمال اس میں یہ نکتہ یہ ہے یا رسول اللہ آپ کی میت، آپ جہاں ہوں ہم وہاں رہیں. جی بالکل. تو آپ نے فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق بنا. ان کے نثار کوئی پڑھو نہ ذرا، پڑھ کے پھر آگے چلو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہوں سب غم بھلا دیے. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. اب آگے جو الفاظ آپ نے کہے وہ یہی تھے کہ فرمایا ما ابالنی ما اصابنی من الدنیا، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں دنیا کا، کوئی غم بھی مجھے پہنچے. جب جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی رفاقت مجھے نصیب ہو گئی تو اب کسی غم کی پرواہ نہیں ہے. پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب زخمی ہو گئے حضرت عبداللہ بن زید، جب یہ زخمی ہوئے تو پھر نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنے زخم پر پٹی کریں. اب یہ دیکھیں یہ بات کہ ایک طرف میدان جہاد ہے، دوسری طرف سرکار کس طرح خیال رکھ رہے ہیں صحابہ کرام کا، صحابیات کا. خود حکم دیا کہ پٹی کرو، خون بند نہیں ہو رہا. تو فرماتے ہیں کہ چونکہ پٹی کرنے کی ذمہ داری بھی میری والدہ کی تھی تو وہ جب تشریف لائیں وہ پٹی کر رہی تھی، اس دوران انہوں نے دیکھا کہ سرکار ہماری طرف ہی دیکھ رہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا اے بیٹے جلدی اٹھو، کفار کے ساتھ لڑو، سرکار ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ہماری طرف ہیں. یہ وہ بات ہے کہ صحابہ کرام رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متلاشی تھے، کیونکہ رضائے مصطفیٰ ہی اصل میں رضائے خدا ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات جلدی کرنے میں پورا فرماتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کل میدان حشر میں اعلان ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلہم یطلبون ردائی وانا
अतलुब रदा का या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि प्यारे ये सारे मेरी रजा चाहते हैं और हबीब मैं तेरी रजा चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, सारे साहबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहते हैं या रसूलल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। लेकिन जो तीर चला रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में, उसको फरमाते हैं 7 तीर चला, मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान। तो मैं तो ये सोच रहा था, जिस तरह ये बगदादी साहब ने इशारा किया ना कि चश्मे तमन्ना सोच रही है रूए मोहम्मद कैसा होगा, वो मंज़र क्या होगा। चश्मे तमन्ना सोच रही है रूए मोहम्मद कैसा होगा, चश्मे फलक कुछ तू ही बता दे, तूने तो उनको देखा होगा। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे किराम की जो अज़मतें और रिफ़ातें हैं, एक तबसरा मैं भी अर्ज़ करना चाहता हूँ जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया। ये फ़क़ीहुल उम्मत हैं। 3 खुसूसियात उन्होंने बयान की थी कि एक खुसूसियत तो ये है अबर्रहा कुलूबन, कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा है ना, इनके दिल से खैर के चश्मे फूटते हैं। यानी ये एक ऐसी कैफियत है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, कि वजूद की गहराइयों से खैर के चश्मे फूटते हैं। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उहद पहाड़ जितना सोना भी खर्च कर दो तो तुम उनके मुट्ठी भर जो जौ है उसकी या हाफ मुद जो है उसकी मुकाबला नहीं कर सकते। एक खुसूसियत ये इसलिए कि रज़ी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, जिनसे रब राज़ी हो गया। और देखे ना, रब को क्या ज़रूरत है कहे कि ये मुझसे राज़ी हो गया। सारी कायनात का रब मोहताज तो नहीं है ना किसी भी माने में। अल्लाह वो कह रहा है मैं इनसे राज़ी, ये मुझसे राज़ी, ये मुझसे राज़ी। एक खुसूसियत ये। दूसरी खुसूसियत हुजूर ये व आमा कहा इल्मन, कि इल्म की जो गहराई थी अल्लाह ताला ने वो इनको अता फरमाई थी। और इल्म ये नहीं होता, आजकल का इल्म तो लूटने के लिए इस्तेमाल होता है ना। इंसानियत, वो सागर ने कहा था वकार यज़दान हुस्न इंसान ज़मीर आलम बदल गया है, कहीं मशीयत पे नींद तारी, कहीं मईशत तड़प रही है। मुझे यकीन है कि इस जहां में ज़रूर फ़िरौन जी उठा है, कदम कदम पर खुदाए बरतर तेरी फजीलत तड़प रही है। ये इंसानियत जब गिर जाती है, इल्म है लेकिन इल्म की गहराई नहीं है, इल्म को हमने जिस्म परवरी का जरिया बना लिया। इसलिए कि हमने वयुअल्लिमुहुल किताबा, वो मुअल्लिम कायनात से अपना रिश्ता जो कमज़ोर किया हटे, तो इसलिए फिर कहती है ना कि लौट जा अहद नबी की समत रफ्तारे जहाँ, फिर मेरी पसमानदगी को इर्तिका दरकार है। डॉक्टर साहब मुझे लेनी है ब्रेक, दुरूद नाज़रीन इकराम पढ़ेंगे सुनेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। बड़ी अभी दिलचस्प और ईमान अफरोज़ बातें मेरे सारे स्कॉलर्स के पास है, और डॉक्टर सईदी ने अभी एक बात बहुत ज़बरदस्त आपको सुनानी है, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन इकराम, कुछ हमारे साथ हमारे मेहरबान कॉलर हैं, उनसे पहले मैं ले लूँ जी सवाल। जी शाहिद साहब फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं मेलसी से बात कर रहा हूँ, मिर्ज़ा शाहिद बेग। मेलसी? हाँ जी मेलसी जी, ठीक है जी। मेलसी फद्दा, मेलसी फद्दा जी। हाँ जी, हाजी साहब होते थे वहाँ, वो ओवैसिया लाइब्रेरी है वहाँ फद्दा में आजकल के नहीं अभी? नहीं जनाब, मेलसी में ओवैसिया मदरसा है। अच्छा, हाजी अल्लाह देता होते थे, उन्होंने वहाँ लाइब्रेरी एक बनाई हुई थी बड़ी ज़बरदस्त। जी खैर बात करें, सवाल बताएं। मेरा सवाल ये कि अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हम कैसे फैज़ याफ्ता हो सकते हैं? कैसे क्या हो सकते हैं? अच्छा, फैज़ याफ्ता, कैसे फैज़ हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर साहब फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं से बोल रहा हूँ, आपको बहुत मुबारक हो। मैं रोज आपका प्रोग्राम देखता हूँ। एक तो है कि हज़रत उम्मे मुबारक थे, उनका जो है कबीला कौन सा था, और दूसरा भी आपने शेर जो नबी वसल्लम के मुतल्लिक़ पढ़े ना, वो मतलब आराम से मुझे सुना दे, मैंने वो लाज़िम लिखना है जो आपने पढ़ा है, वो ये जरूर कर दें। मैं बड़ी देर के बाद, मैं आपका बड़ा मुश्ताक हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, शेर क्या कह रहे थे अपना प्रोड्यूसर साहब? ये आपने पढ़ा था शायद, वो कह रहे हैं कि हाँ उसको रिपीट करें। अच्छा, दोबारा कर देंगे, ज़रूर करेंगे। अच्छा जी, डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि इनसे हम कैसे फैज़ हासिल कर सकते हैं? फैज़ इस सहाबा का फैज़, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ है। जी बिल्कुल। इनका फैज़ एक तो इनके हालात ज़िंदगी पढ़ें,
صحابہ کرام کے، دوسرا یہ کہ اپنی نسلوں میں محبت رسالت کو آگے پہنچائے اور غیرت دینی سکھائیں، غیرت دینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے نکلنا سکھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان نذرانہ کرنا سکھائیں۔ جی ایسے ہی اب جی آپ فرما رہے تھے، اچھا جی ہاں انہوں نے شعر کی فرمائش کی، دوبارہ پڑھ دیں، ہمارے ناظرین ہیں، ہم انہی کے لیے پروگرام کرتے ہیں۔ جی یہ میں جی جب 1970 میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا تو وہاں پہلی دفعہ پڑھا تھا، پھر اب تو ماشاءاللہ بڑے نوجوانوں کو یاد ہو گیا ہوا ہے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ڈاکٹر یہ بھی بتا دوں، یہ جب 74 کی ختم نبوت تحریک تھی تو اس میں مولانا عبدالستار خان نیازی، شاہ احمد نورانی کے سامنے میں پڑھتا تھا نا تو وہ کہتے تھے ایک دفعہ دوبارہ، اور محمود شاہ گجراتی تو جب ملتے رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں اس شعر سے ابتدا کرو، پہلے وہ پڑھو پھر اگلی تقریر کرنا۔ تو ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف اپنا انلک بغدادی صاحب کی طرف جا رہا تھا جی، کالر آ گیا جی۔ السلام علیکم۔ ہاں ایک منٹ ٹھہریں جی، قبیلہ جی ان کا انہوں نے پوچھا تھا، بنو خزرج، اور ان میں سے وہ جو بچیاں تھیں بنو نجار، بنو خزرج سے آگے بنو نجار ہے، بنو نجار ہیں جی، بنو نجار برانچ ہے، شاخ ہے اس کی۔ بنو نجار وہی طلع البدر علینا، وہی والی عاشقوں کی۔ جی کون صاحب ہیں جی؟ جی عبد الجبار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قاضی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی فرمائیں۔ آپ کی اولاد پاک کتنی تھی؟ یہ میرا سوال تھا۔ آپ کی اولاد پاک، ہاں اچھا جی اولاد پاک قربان ہوگی حضور پہ۔ جی نیکسٹ جی کون صاحب؟ خالد محمود جی۔ ہاں جی خالد محمود جی اتاری ساہیوال سے۔ جی فرمائیں صاحب پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں آپ کی اولاد پاک کے بارے میں پوچھنا تھا کہ آج تک ان کا تجربہ یا ان کی اولاد۔ اچھا ٹھیک ہے جی پوچھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی کوئی؟ اچھا جی اپنا ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایک تو پوچھا آپ کی اولاد پاک کے حوالے سے، اور خاندان تو ہم نے بتا دیا ہے۔ جی خلاد اور علی دو بیٹے تھے جو قربان ہو گئے، یہ بھی یزیدی فوجوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ابھی آگے ہم آئیں گے تو اس کو ذکر بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے اس کا ذکر بھی کر دیں گے۔ جی آپ فرما رہے تھے۔ جی غازی صاحب آج عبداللہ بن زید جن کا ہم ذکر کرنے یہاں بیٹھے ہیں، غازی صاحب جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اعتماد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت نے ان لوگوں کو کس حد تک اعتماد دیا، جی اس اعتماد کی ایک مثال تھی، اور پھر ساتھ میں جو ریوارڈز ملتے تھے وہ یہ تھے کہ جیسے یہ واقعہ بتایا کہ جب جنگ احد میں آپ زخمی ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اپنے زخموں کی مرہم پٹی کر لیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مرہم پٹی لے کر آتی ہیں، میری مرہم پٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا جملہ تھا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ حالت جنگ میں ہو، ماں اپنے بیٹے کو زخمی حالت میں دیکھتی ہو، اس کے باوجود جو ہی مرہم پٹی سے فارغ ہوتی ہیں تو انہض یا بنیا، یہ عرب میں جو لفظ بنیہ ہے نا، یہ استعمال کرتے ہیں بعض اوقات آپ بہت جب حالات اضطراری حالت میں ہوں، اضطراری حالت میں، تو فرمایا کہ بس اٹھو اب ٹائم نہیں ہے، اٹھو اور کافروں کے ساتھ جنگ شروع کرو۔ اب جو ریوارڈ تھا غازی صاحب وہ کیا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماں بیٹے کا اس مشکل وقت کے اندر یہ مکالمہ دیکھا اور دیکھا کہ ماں اس وقت بھی بیٹے کو زخم کی مرہم پٹی کرنے کے بعد میدان جنگ میں بھیجنے کی ترغیب دلا رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں یطیق ما تطیقین یا ام عمارہ، کہ کون تیرے جیسی طاقت رکھتا ہے، جو طاقت تو رکھتی ہے تیرا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ یہ غازی صاحب ماؤں کے لیے درس ہے بیسیکلی، کہ آج کی جو ماں اپنے بچے کو دین کے راستے میں، بیسیکلی یہ بات ہو رہی تھی نا کہ ہم ان لوگوں سے کیسے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ غازی صاحب فیض یہ ہے کہ آپ ان کی زندگیوں کو پڑھ کے اپنی زندگی کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن کہاں کر سکتے ہیں۔ آج غازی صاحب ہم ایک نماز کے لیے سردی میں بچے کو جگانے سے ڈرتے ہیں کہ بچہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا تو یہ بیمار ہو جائے گا۔ کہاں وہ مائیں ہیں کہ جو میدان جنگ میں بیٹھ کر بھی اپنے بچے کو دشمن کی تلوار کے سائے میں بھیج رہی ہیں۔ تو ان ماؤں سے ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ وہ مائیں تھیں کہ 2 سال کا بچہ اٹھایا ہوا ہے، مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑی ہے، یہ جہاد کے لیے اور کہہ رہی ہے یا رسول اللہ اس کو جہاد کے لے جائے۔ آپ فرمایا اتنا چھوٹا بچہ اس کو ہم کیا کریں گے؟
کہا جب آپ کی طرف تیر چلیں گے تو اس کو بطور ڈھال کے استعمال کرنا، یہ ہے اس کے اللہ اکبر۔ غازی صاحب اب وہ عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ جب یہ اس اسنا میں ہی وہ شخص جس نے مجھے زخمی کیا تھا وہ پلٹ کے میری طرف آ رہا تھا، تو اب اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، آپ کی لیڈرشپ، آپ کا اس وقت بھی اپنے لوگوں کے ساتھ تعلق، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی یا ام عمارہ، یہ وہی شخص ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے۔ تو ام عمارہ ایسے جیسے شاہین جھپٹتا ہے، جھپٹ پڑی، کہتے ہیں پنڈلی کے اوپر وار کیا، اس کی پنڈلی کو زخمی کیا، وہ نیچے گرا، ہم دونوں ماں بیٹا اس کو ٹوٹ پڑے، ان کے اوپر واصل جہنم کیا۔ یہاں پر پھر ایک ریوارڈ ملتا ہے غازی صاحب والدہ کو، ریوارڈ یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندازہ کریں، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ظفرکی، کہ اس اللہ کا شکر ہے، اس کی تمام تعریفیں ہیں جس نے ام عمارہ تمہیں کامیابی دی، تم نے اپنے بیٹے کو یہ ہے جی، یہ ماؤں کی تربیت۔ واقعہ اس میں سب سے اہم بات ان کی شخصیت میں جو نظر آتی ہے وہ ہے ماں۔ جی بالکل، حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی تو ماں نے ہی پھر کیا تھا، اور جناب زبیر کی والدہ نے بھی جو ان کو تیار کیا تھا۔ یہ جو شاہین بچے پیدا ہوتے ہیں نا، یہ ماؤں کے دودھ سے پیدا ہوتے ہیں، یہ اساتذہ کی تربیت سے پیدا ہوتے ہیں۔ جی غازی صاحب، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن مارکوں میں شرکت کی ہے انہی میں سے ایک جنگ یمامہ بھی ہے، جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو لشکر بھیجا گیا، اس میں آپ خود بھی شریک تھے اور آپ کی والدہ بھی شریک تھی۔ جب آپ کو خبر پہنچی تھی حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، تو اس وقت آپ نے سجدہ شکر ادا کیا تھا، اور ساتھ یہ بات کہی تھی کہ میں اگر موقع ملا تو میں مسلمہ کذاب سے بدلہ ضرور لوں گی۔ اب جس وقت یہ جنگ یمامہ کے لیے لشکر روانہ ہوا تو آپ اس میں شریک ہوئی۔ آپ کی عمر اس وقت 60 سال تھی۔ اللہ، 60 سال آپ کی عمر تھی، سبحان اللہ، 60 سال میں تلوار چلائی ہے، اور آپ اس میں شریک ہوئی، بیٹے کے ساتھ گئیں، اور پھر جو روایات میں ہے کہ زخم پر زخم کھاتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئیں، لشکر کی صفیں چیرتی چیرتی مسلمہ کذاب کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئیں، اور جب سامنے پہنچیں تو فرماتی ہیں کہ 2 تلواریں فضا میں بلند ہوئی اور وہ آ کر مسلمہ کذاب پر لگی، اور وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ تلوار دکھاؤ، اس پہ خون لگا ہوا ہے۔ پھر بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کو دیکھا کہ وہ تلوار صاف کر رہے تھے، تو پھر ان سے پوچھا کہ قتل ہو گیا ہے؟ تو کہا جی مار دیا ہے، قتل ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد فسجدت شکرا للہ، حضرت ام عمارہ نے اللہ کے لیے سجدہ شکر ادا کیا۔ تو یہ جنگ یمامہ کے اندر ماں ساتھ شریک ہے۔ اچھا، پھر غازی صاحب حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس خاندان میں پرورش پائی، اگر یہ بات کہی جائے تو اس میں مبالغہ رائی نہ ہوگی کہ عشق اور محبت کا یہ جو جذبہ تھا یہ آپ کو ورثے میں ملا تھا، اور یہ ورثے میں ملتی ہیں چیزیں، بالکل یہ چیزیں ورثے میں ملتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے غازی صاحب کہ آپ صلح حدیبیہ میں بھی شریک ہوئے۔ اب صلح حدیبیہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اب یہ بات تمام محدثین نے لکھی کہ صحابیت کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام برابر ہیں، لیکن بیعت رضوان والوں کو باقی صحابہ کرام کے مقابلے میں فضیلت ہے، جیسے بدری صحابہ کو ہے۔ جی بالکل، وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اس سے اوپر پھر احد والے ہیں، احد والوں سے اوپر بدر والے ہیں، بدر والوں سے اوپر عشرہ مبشرہ ہیں، عشرہ مبشرہ سے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں یار ہیں، اس سے آگے پھر یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو آگے بھی عرض کر دوں کہ یار غار کے مقام کے بعد پھر مقام نبوت ہے، مقام نبوت کے بعد مقام رسالت ہے۔ آگے اس لفظ کو یوں کہہ دیں، بعد نہیں، جی اس سے آگے، اس سے اگلا مقام، اور مقام رسالت سے آگے پھر اولو العزم رسولوں کا مقام ہے۔ اولو العزم رسولوں کے مقام سے آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے مانا کہ نوح و موسیٰ خلیل و عیسیٰ ہیں سب مکرم، مگر یہ نکتہ نہ بھولیے گا میرا نبی ہے امام ان کا۔ جی تو اب حدیبیہ میں بھی آپ شریک ہیں، احد والے صحابہ کرام میں بھی شریک ہیں، حنین میں شریک ہے، اور اسی طرح بدر کے والے سے اختلاف ہے، لیکن یہ جو غزوات ہیں اس میں آپ شریک ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام کی اس خاندان کے ساتھ جو عقیدت تھی، اور وہ عقیدت اور محبت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے خود دیکھا تھا نبی علیہ السلام کو اس خاندان کے ساتھ محبت کرتے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں تشریف لے جاتے ان کے گھر، خیریت دریافت کرتے، احوال پوچھتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی قیمتی چادر آئی
तोहफा दिया गया। तो और फिर साथ अर्ज किया गया कि आप हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की जो अहलिया है हज़रत सफ़िया, उनको दे दें। आपने फरमाया नहीं, मैं ये उम्मे उमारा को दूंगा, इसलिए दूंगा कि मैंने ज़ुबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी थी। नबी अलैहिस्सलाम ने ओहद के हवाले से फरमाया कि ओहद के दिन मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, जिधर मैं देखता था हज़रत उम्मे उमारा मर्दों की तरह। इट वाज डे ऑफ उम्मे उमारा। हाँ जी, खुशा ये एजाज कह रहा है मुझे ज़माना गुलाम उनका, ज़हे मुक़द्दर ज़हे ये निस्बत है मेरी पहचान नाम उनका। हर मुसलमान ये कहता है, ये पहचान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम कदम से, उनकी निस्बत से है। और हम तेरे इकबाल से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तेरे इकबाल से चलते हैं सीना तान कर, और नाज हो जाता है पैदा तेरा कहलाने के बाद। ये है निस्बत रसूल जी। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें एक और पहलू जो आपकी शख्सियत का है वो बड़ा दिलचस्प पहलू है। ये जो मोहब्बत और इश्क के रिश्ते होते हैं ना, वैसे तो आदमी बुढ़ापे की तरफ जाता है, लेकिन ये जज्बे ज़्यादा जवान होते हैं। इश्क का भांबड़ जो है वो ज़्यादा मचता है और उठता है। जब यजीद का दौर आया और यजीदी मफासिद जो है वो हद से गुजरने लगे, तो गसीलुल मलाइका हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे आगे आए क़यादत के लिए। ठीक। और उन्होंने मौत पर बैत ली। अच्छा। कि हम इस यजीदियत का जो है वो मुकाबला करेंगे। और ऐलान किया कि आओ मेरे हाथ पे बैत करो, यजीदों के खिलाफ लड़े। यजीदों के खिलाफ हमारा भी यही ऐलान है जी। तो उस वक्त आपको खबर होगी, आपने फरमाया किस चीज़ पर वो बैत ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी मौत पर। उन्होंने कहा ला उबायो आहदन अला हाज़ा बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौत पर बैत तो हम हुजूर के हाथ पर कर चुके हैं। फिर गैर मशरूत मोहब्बत ला महदूद वफादारी की बैत हो चुकी है, अब उनके बाद मैं किसी के हाथ पर बैत नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन यजीद के मुकाबले में हम जाएंगे। और फिर गए, खुद भी शहीद हुए और अपने 2 बेटे भी शहीद हुए। बड़ा मुश्किल होता है, आपकी जमा पूंजी आपकी औलाद होती है, और उस औलाद को लेकर सामने और पता हो सामने, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल असल में उसवा हुसैनी भी तो सामने था ना। बिल्कुल ऐसे। और इससे पता चलता है कि सहाबा किराम और अहले बैत की जो आपस में बाहमी मोहब्बत थी वो इस पीक के ऊपर थी कि वो देखे ना, सहाबा किराम को शर्फ सहाबियत की निस्बत हासिल है और अहले बैत को दोहरी फजीलत हासिल है कि नसब रिसालत की निस्बत भी है और शर्फ सहाबियत भी है। तो इसलिए सहाबा किराम जो है वो अहले बैत का बहुत ज्यादा एहतराम करते थे। कोई शक ही, उशाक थे अहले बैत, उशाक थे और कंधों पे उठाते थे अहले बैत को। सबसे पहले सबसे ज्यादा वजीफा उनका मुकर्रर होता था, सबसे कीमती लिबास सैयदना उमर फारूक उनके लिए मंगवाते थे, चिट उनसे लिखवाते थे, लिख दो कि हम आपके गुलाम हैं, ये हमारे साथ रखते ना कब्र में। कैसी बातें हैं जी। तो इसलिए इससे एक सबक हमें ये मिलता है। अच्छा, इसमें एक और पहलू, आज वो अल्लामा ने कहा था ना, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हमारा जो इस वक्त अलमिया है, हमारे यहाँ तकल्लुफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद की जो मैं बात कर रहा था, उन्होंने तीसरी खुसूसियत ये बयान की थी सहाबा किराम की, अकल्लाहा तकल्लुफ़न, कि उनमें तकल्लुफ़ नाम को नहीं था। जो भी चीज़ होती थी दिल से फूटती थी। जी जनाब, ये असल लोग थे, बेशक एक नंबर लोग, सुपर एक नंबर। देखें जी, सुपर एक नंबर गाज़ी साहब, इस एतबार से देखें हाईएस्ट नोबलेस्ट प्राइज, नोबल नहीं, और सबसे ज़्यादा प्राइजेज और रिवार्ड्स भी तो मिले पूरे ख़ानदान को। और गाज़ी साहब नोबल प्राइज कोई शय नहीं, कोई शय नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस ख़ानदान में कूट कूट कर भर दी गई थी, और आप अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त, नामूस, आपकी जान की हिफाजत के ऊपर पूरे का पूरा ख़ानदान कुर्बान हुआ। फिर यही नहीं बल्कि आपकी आगे अब्दुल्ला इब्न ज़ैद, आपकी औलाद भी इसी दीन की हिफाजत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीना शरीफ की हुर्मत के लिए वो भी कुर्बान हो गए। भाई सैयदना हबीब, और ये भी तो अभी बच्चे ही होंगे ना, लड़कपन होगा जब तला अल बद्रो अलैना के वो तराने बज रहे थे, इनके कानों में आए थे, बोल रहे थे। तो वो तो एक फिजा। अब भी आपने देखा वो जो बच्चों की एक नात है, मोहम्मद नबी ना, इस तरह का मोहम्मद नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो जो वहाँ सऊदी अरब में कई दफ़ा हम सुनते हैं, उसमें एक कैफियत ही पैदा हो जाती बच्चों की वो नात सुन के। या तला अल बद्रो अलैना, तला अल बद्रो अलैना जब शाम नूरानी पढ़ते थे, अल्लाह अकबर, सलाम वो इसी से पढ़ते थे ना, तला अल बद्रो, एक कैफियत तारी हो जाती थी। अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। तो सब जो कबीर बुज़ुर्ग सहाबा में से हैं, सईद बिन मुसय्यब हैं,
عبداللہ ابن عمر جیسے بڑے صحابہ اکرام نے ان سے حدیث روایت کی ہیں۔ ابن جوزی لکھتے ہیں اپنے کہ 8 متفق علیہ روایات ہیں، 8 جو کہ امام مسلم اور امام بخاری نے جن کو روایت کیا ہے عبداللہ ابن زید سے، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں 43 احادیث ہیں، 43 احادیث آپ سے روایت کی ہیں عبداللہ ابن زید سے۔ تو گویا کہ اب یہ بھی اندازہ کریں کہ جہاں پر وہ جنگوں کے اندر اور معارک میں غزوات میں شرکت کرتے ہیں، وہاں مرویات بھی تھی، علم کے ساتھ حضور کی باتوں کو محفوظ کرنے کے اندر یہ کردار تھا ان کا، یہ عشق ہے۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے غازی صاحب کہ جہاں ہم ان لوگوں کو پڑھ کر، ان پورے خانوادوں کی ہسٹری کو پڑھ کے اپنی اولادوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہے اور کس انداز میں ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں، کہ صرف یہی نہیں کہ آپ کے اوپر جان قربان کر لینا، بلکہ دین کی حفاظت کرنا، دین کے اوپر عمل کرنا۔ جی جناب۔ جی غازی صاحب، ایک سوال بھی ہوا تھا آپ کے خاندان کے حوالے سے، تو میں 2 باتیں ضروری کہ آپ خاندان بنو نجار سے تھے اور اس خاندان کی بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑا مقام سرکار نے بیان کیا۔ مسجد نبوی شریف کے لیے جو زمین دی گئی تھی وہ اسی خاندان نے دی تھی۔ اچھا جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ رقم لے لیں، تو انہوں نے کہا جی ہم یہ جو زمین ہے نا اس کا اجر اللہ سے لیں گے، تو یہ زمین انہوں نے دی تھی۔ دوسری بات، جی بچے یتیم تھے جنہوں نے زمین دی تھی۔ جی، پھر وہ بچیاں طلع البدر علینا کے گیت گانے والی وہ اسی خاندان سے، نبی علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضرت سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق بھی اسی خاندان بنو نجار سے تھا۔ وہ جو جلوس نکلا تھا، تلواریں لٹکائی، نیزے لٹکائے، چھن چھن کی آوازیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جلاؤ میں لے کے جو گئے تھے، کیا منظر ہوگا یار۔ اللہ، بنو نجار سے، بنو نجار کی اکثریت بنو نجار کی، اور یہ پتہ ہے زیادہ اسلام کی طرف راغب کس کی تبلیغ؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، کیا خوبصورت قاری، خوبصورت انسان، شہزادہ، ہائے ہائے، ان کی زبان میں وہ تاثیر تھی۔ وہ تو ایسے بعض نے لکھا کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ شہد کے جو تھے نا قطرے، وہ کانوں کے ذریعے دل پہ اترتے تھے۔ جی، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا تھا اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ کی طرف، جب آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی، تو 1 ماہ آپ اسی قبیلے کے مہمان بنے، اور جب بھی نبی علیہ السلام اپنی والدہ کو یاد کرتے تو اس خاندان کی مہمان نوازی کو ضرور یاد کرتے تھے، خاندان بنو نجار کی مہمان نوازی کو۔ اور اسی طرح اس خاندان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نقباء کی بات آئی تو فرمایا کہ میں ان کا ماموں ہوں، میں خود ان کا نقیب بنوں گا۔ تو اس خاندان کو پھر جب وہ بچیاں دف کے ساتھ گیت گا رہی تھی، وہاں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ یعلم انی لا احبکن، اللہ جانتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ قبیلہ بنو نجار سے آپ نے الفاظ فرمائے۔ پھر جو ماں کی تربیت کے والے سے آپ نے بات کی، تو اختصار کے ساتھ وہ آخری الفاظ جو حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے مقام ابوا پر کہے تھے، جب نبی علیہ السلام رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو حضرت آمنہ نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، ہر بوڑھے نے جوان نے بوڑھا ہونا ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، تم رو نا، میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن اس اطمینان کے ساتھ کتنا پاکیزہ طیب طاہر بیٹا کائنات کو دیا ہے، جب تک میرے اس بیٹے کا ذکر ہوگا اس کی ماں کا ذکر بھی ساتھ ہوتا رہے گا۔ تو یہ جو ماؤں کا کردار ہے کہ جب اولاد کی تربیت اس انداز سے کی جاتی ہے، جب اولاد کا ذکر ہوتا ہے ساتھ ماں کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور پھر حضرت ہمارا جیسی ماں ہو جو کشتہ عشق رسالت ہے۔ بشارت آپ نے بات کر کے نا تو بس مجھے عجیب میری حالت کر دی ہے۔ میں جب سیدہ آمنہ کا ذکر پاک آتا ہے نا، میری عجیب حالت ہو جاتی ہے۔ ہم نے ان کی قبر انور کے ساتھ جو سلوک کیا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماں کی قبر پہ جائیں، ان کی ساری باتیں یاد کریں، بنو نجار میں جو آپ کا قیام رہا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے تھے، اور جس طرح آپ پھوٹ پھوٹ کے وہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روئے تھے۔ تو جب بھی بات آتی ہے ابوا کی یا سیدہ آمنہ کی، تو مجھے ایسے ایک مجرمانہ اپنی ساری ملت کی طرف سے لگتا ہے کہ بہت بڑا جرم ہوا ہے، کاش اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے اور ہم اس کی تلافی کر سکیں۔ میں نے ان کی قبر انور پہ جا کے بھی، اور اکثر کہتا رہتا ہوں یا اللہ وہ توفیق عطا فرما دے، کوئی ملت کا فرزند اٹھے، ہمیں وہ قوت عطا فرما دے کہ ان کا مزار پاک میں اسی طرح بناؤں جس طرح امام حسین کا تھا، سیدہ فاطمہ کا مزار پاک پھر اسی طرح بناؤں،
اللہ سے دعا ہے، وہ ہماری دعا ہے، چاہے تو وہ قبول بھی کر سکتا ہے۔ میری اپنے ناظرین سامعین سب سے گزارش ہے، یہ دعا کیا کریں، یہ بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہے۔ ان کے مزار پاک کی بے حرمتی جو کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی قبر کے اوپر اگر تمہارا پاؤں آ جائے، یہ سمجھو جہنم کے گڑھے جیسے ہوتا ہے، جہنم کے